معزز سامعین، یوسف جنہیں ہم عرف عام میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، وہ 1138 میں بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ایوب ابن شادی تھا، جو کہ سلجوق امیر عماد الدین زنگی کی خدمت میں تھے۔ عماد الدین زنگی، جو اوغوز کے افشار قبیلے سے تھا، عظیم سلجوق ریاست کے آخری دنوں میں موصل کی گورنری پر مقرر کیا گیا تھا۔ الجزیرہ اور شام کو متحد کرنے کی ان کی کوششوں کے نتیجے میں زنگی وسیع سرحدوں تک پہنچ گئے۔ جیسا کہ عماد الدین زنگی نے عرفہ شہر کے صلیبیوں کا خاتمہ کیا، اس نے دمشق کے رتابی کو بھی اپنے تابع کر لیا۔ تاہم جبر کے محاصرے کے دوران ان کی شہادت نے ان کے دشمنوں کو متحرک کر دیا۔ ان کی موت کے بعد پاپائیت نے مشرقی بحیرہ روم میں کھوئی ہوئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ جب عماد الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین صرف 8 سال کا لڑکا تھا۔ نور الدین زنگی، جو عطائی کا سربراہ بنا، اس نے چھوٹی عمر میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور ذاتی طور پر اس کی پرورش کا خیال رکھا۔ نور الدین زنگی کی اناطولیہ کے سلطان محسود کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ انہوں نے حدیث اور فقہ کے شعبوں میں تعلیم حاصل کی، جنگ کے فن میں عظیم کارنامے حاصل کیے اور قرون وسطیٰ کے اسلامی دنیا کی روشن ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ اپنی جدوجہد میں صلیبیوں کے خلاف اسلامی محاذ کو متحد کیا، جو اسے اپنے والد عماد الدین زنگی سے وراثت میں ملا تھا، اور دوسری صلیبی جنگ کے غیر مؤثر ہونے کو یقینی بنایا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے صلیبیوں سے 50 سے زائد شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح عالم اسلام میں نور الدین زنگی کا وقار بہت بڑھ گیا۔ اس کے 3 خواب تھے: پہلا، مسلمانوں کو متحد کرنا اور اسلامی اتحاد قائم کرنا; دوسرا، یروشلم کو یعنی بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لینا; اور تیسرا، استنبول کو فتح کرنا۔ اس وقت فاطمی ریاست اپنے آخری لمحات میں تھی۔ ملک میں اندرونی انتشار نہ ختم ہونے والا تھا۔ فاطمی حکمران عدود لدین اللہ ایک 12 سال کا لڑکا تھا جو تخت پر بیٹھا تھا۔ وزیروں نے اس کی طرف سے ملک پر حکومت کی۔ صلیبی ریاستیں جو نور الدین زنگی سے خوف زدہ تھی، فاطمی ریاست کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں، جو نور الدین زنگی کے حریف بھی تھے۔ بالآخر صلیبی مصر پر اترے۔ فاطمی ریاست صلیبیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس کا واحد حل یہ تھا کہ صلیبیوں کے خلاف زنگیوں سے مدد طلب کی جائے۔ اس کے بعد عدود لدین اللہ نے نور الدین زنگی کو ایک خط بھیجا جس میں صلیبیوں کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ نور الدین زنگی نے مدد کی اس پیشکش سے انکار نہیں کیا اور اپنے ایک کمانڈر عصی الدین شرکوہ کی کمان میں فوج بھیجی اور اسے مصر بھیج دیا۔ شرکوہ صلاح الدین کا چچا تھا، چنانچہ وہ اپنے چچا کے ساتھ اس لشکر میں تھا۔ بالآخر دریائے نیل کے مغربی کنارے پر زنگی فوج اور صلیبی فوج آمنے سامنے آ گئیں۔ فوج کی کم تعداد ہونے کے باوجود شرکوہ نے صلیبی فوج کو بھاری شکست دی۔ اس طرح صلیبی حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور اسکندریہ کا شہر زنگیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کمانڈر شرکوہ اسکندریہ شہر کا انتظام اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے پاس چھوڑ کر سید شہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس جگہ کو صلیبیوں سے پاک کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر اپنی فوج کے ساتھ دارالحکومت قاہرہ پر کوچ کرنے والے شرکوہ نے اس جگہ کو صلیبیوں سے پاک کر دیا اور مصر میں انتظامیہ پر قبضہ کر لیا۔ فاطمی حکمران عدود لدین اللہ نے وزیر کو اس کی غداری کی وجہ سے پھانسی دی اور کامیاب کمانڈر شرکوہ کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ تاہم جب وہ 2 ماہ اور 5 دن بعد شرکوہ کا اچانک انتقال ہو گیا تو اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس طرح اپنے چچا کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصری فوج کے زنگیوں کے کمانڈر اور فاطمی خلیفہ کے وزیر کے طور پر یہ 2 اہم فرائض سنبھالے۔ بعد میں نور الدین زنگی کے مشورے سے صلاح الدین نے اپنے ریجنٹ کے طور پر مصر اور اس سے ملحقہ ممالک پر ایک آزاد حکمران کے طور پر حکومت کرنا شروع کی۔ اس نے فاطمی حلقوں کے ساتھ جدوجہد شروع کی جنہوں نے اس کے اور ترکوں کے خلاف مزاحمت کی۔ اگرچہ فاطمی محل میں موجود وزیروں نے اس کا تختہ الٹنے کے لیے صلیبیوں سے مدد طلب کی، صلاح الدین نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے تمام مخالفین کو ختم کر دیا۔ اس طرح صلاح الدین، جو کہ بے مثال ہو گئے، نے مصر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس نے فوج کو دوبارہ منظم کیا اور سنی مدارس اور نئے ادارے کھولے۔ اس نے بتدریج فاطمی بیوروکریسی کو ختم کر دیا۔ آخر کار نور الدین زنگی کے حکم پر اس نے 1171 میں فاطمی ریاست کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ عباسی خلیفہ کی طرف سے خطبہ پڑھنا شروع کیا گیا۔ اس طرح شمالی عراق،
جنوبی اناطولیہ، شام، مصر، طرابلس، سوڈان، یمن اور حجاز نور الدین زنگی کی حکومت میں آ گئے۔ جب نور الدین زنگی یروشلم کو فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس نے صلاح الدین کو خط بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق آئے۔ صلاح الدین نے ایک خط بھیج کر اعلان کیا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جانا ترک کر دیا۔ اس نے نور الدین کو ایک اور خط لکھا جس میں معافی مانگی اور کہا کہ وہ ماؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس خط سے نور الدین زنگی کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی فوج کے ساتھ مصر جا کر صلاح الدین کو اس کے عہدے سے ہٹانے پر غور کیا۔ یہ اختلاف دونوں کے درمیان تلخی کا باعث بنا۔ ایک سال بعد نور الدین زنگی نے آرمینیائی بادشاہ لیون کے بیٹے ملیح کو اپنی خدمت میں لے لیا اور اسے سرحد پر عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا۔ ملیح نے مشرقی رومی فوج کے خلاف اپنی کمان کی جو فوج دی تھی اس نے یونانیوں کو شکست دی۔ اس طرح ملیح نے نور الدین کے نام پر ادانا، مسیس اور ترسوس پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کر لیا۔ اگلے سال نور الدین زنگی اور اناطولیائی سلجوق سلطان کلیج ارسلان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ نور الدین زنگی مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں چاہتے تھے، اگرچہ اس نے امن کے لیے بہت کوشش کی لیکن اس کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کلیج ارسلان نے قیصری کے قریب ایک فوج جمع کی اور نور الدین زنگی کا سامنا کیا۔ تاہم علماء کی مداخلت سے، جنہوں نے کہا کہ دو مسلم ریاستوں کے درمیان جنگ کا فائدہ صرف صلیبیوں کو ہوگا، جنگ ٹل گئی اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اگلے سال نور الدین زنگی نے دمشق میں مصر پر چڑھائی کے لیے ایک بڑی فوج جمع کرنا شروع کی، تاہم وہ اپنی مہم سے پہلے دمشق کے قلعے میں اچانک انتقال کر گئے۔ ان کے جسد کو مدرسہ کے دروازے پر واقع مقبرے میں منتقل کیا گیا جسے اس نے احناف کے لیے بنایا تھا۔ نور الدین زنگی کو اپنے عدل اور تقوی کی وجہ سے الملک العادل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حنفی فقہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور علم حدیث میں مشغول ہونا پسند کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اپنے محل میں عبادت اور ذکر کے ساتھ گزارتے تھے۔ نظام الملک کے بعد اس نے خدمت کے لیے سب سے زیادہ مدارس کھولے۔ ابن الاسیر نے جو لکھا ہے اس کے مطابق چاروں خلفائے رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر عادل اور رحم دل کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد اس کے 11 سالہ بیٹے اسماعیل نے اقتدار سنبھال لیا۔ صلاح الدین ابتدا میں اسماعیل کے وفادار رہے، ان کی طرف سے خطبہ دیا اور ان کے نام کے سکے جاری رہے۔ تاہم اسماعیل کی عمر ریاست چلانے کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے انہیں ریاستی امور کو چلانے کے لیے ایک نائب یا عتیب کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے بعد ملک کا سب سے طاقتور کمانڈر تھا، اس کام کے سب سے زیادہ قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم زنگی کمانڈروں نے، جنہوں نے مصر میں اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا، صلیبیوں کے خطرے کے باوجود اسماعیل کے عتیب بننے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جدوجہد کی۔ ملک میں زبردست اندرونی انتشار شروع ہو گیا۔ ابن کثیر کے الفاظ میں امیروں میں اختلاف تھا، خیالات ملے جلے تھے اور الجھنیں پیدا ہوئیں، برائیاں ہوئیں، شراب نوشی اور عصمت فروشی عروج پر تھی۔ تاہم نور الدین زنگی کے زمانے میں کسی کو ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ تاہم جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو بعض احکامات کے باطنی چہرے آشکار ہو گئے۔ آخر کار موصل اور حلب کے کمانڈروں کے اتحاد کے ساتھ سعد الدین گمشتکین اسماعیل کا ٹھکانہ بن گیا اور اسے دمشق سے حلب لے گیا۔ اس الجھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ آخر کار انہوں نے متحد ہو کر دمشق پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں کے خلاف اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کچھ زنگی امیروں نے صلاح الدین کو پیغام بھیجا اور اسے دمشق آنے کی دعوت دی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی فوج کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں کو جنہیں معلوم ہوا کہ صلاح الدین مصر سے چلا گیا ہے، انہوں نے دمشق شہر سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ صلاح الدین کے دو اہم مقاصد تھے، پہلا زنگی ریاست کو ٹوٹنے سے روکنا تھا اور دوسرا شہر خاص طور پر یروشلم کو صلیبیوں کے ہاتھوں سے بچانا تھا۔ صلاح الدین جب دمشق پہنچے تو ان کے حامیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ دمشق کے ساتھ ساتھ بصرہ اور حواران بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ وہ حلب کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حلب کو ان کے حوالے کیا جائے۔ زنگی امراء کو صلاح الدین اور اس کی فوج کے خلاف کوئی موقع نہیں ملا۔ تاہم اسماعیل اور حلب کی فوجوں نے صلاح الدین کو توہین سے بھرے ہوئے خطوط بھیجے۔ پھر انہوں نے موصل کے گورنر سیف الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ موصل کے گورنر سیف الدین زنگی نور الدین زنگی کے بڑے بھائی تھے۔ وہ موصل سے نکلا اور صلاح الدین کے خلاف اپنے بھتیجے اسماعیل کا ساتھ دینے آیا۔
حلب کی فوج صلاح الدین کی فوج سے زیادہ تھی۔ جب صلاح الدین حما شہر کا محاصرہ کر رہے تھے، حلب کے فوجوں نے صلاح الدین کے خلاف کارروائی کی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ دمشق سے اپنے لشکر کے آنے کا منتظر تھا۔ صلاح الدین نے حلب کے لوگوں کو نرم خطوط لکھے کہ انہیں کمک پہنچنے تک مصروف رکھیں۔ آپ کے خطوط میں یہ لکھا تھا کہ میں دمشق شہر سے مطمئن ہوں، حما، حمص اور حلب آپ کے ہو جائیں، زنگیوں کے لیے میری خدمت عظیم ہے۔ اس نے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جیسے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تاہم جب حلب کے لوگوں نے معاہدے کی شرائط میں بھاری شیقیں شامل کیں تو صلاح الدین نے معاہدے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جنگی کارروائیاں کی گئیں۔ اسی دوران دمشق سے صلاح الدین کی کمک میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ اب صورتحال صلاح الدین کے حق میں بدل چکی تھی۔ یہاں یہ دونوں مسلمان فوجیں شدید جنگ میں مصروف ہوئیں۔ جنگ کا فاتح صلاح الدین ایوبی تھا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرار ہونے والوں کا پیچھا نہ کریں، زخمیوں کو قتل نہ کریں اور قیدیوں کو رہا کر دیں۔ حما، حمص، مینک اور اعزاز کے شہر کچھ ہی عرصے میں صلاح الدین کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا رہا اور حلب شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حلب کے لوگ صلاح الدین کو قتل کرنے کے لیے قاتلوں سے متفق ہو گئے۔ قاتلوں میں سے کچھ فدائی صلاح الدین کے سپاہیوں کے بھیس میں اس کی فوج میں گھس آئے اور محاصرے میں لڑے۔ جب محاصرہ جاری تھا، قاتلوں نے موقع غنیمت جانا اور صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیا، جبکہ صلاح الدین آگے سے گھوم رہے تھے۔ پہلے حملہ آور نے صلاح الدین کے سر پر چھری ماری، تاہم چاقو کا وار صلاح الدین کے ہیلمٹ پر لگا اور پھسل گیا، جس سے صلاح الدین کا گال زخمی ہو گیا۔ پھر اسی حملہ آور نے صلاح الدین کو زمین پر لٹا کر اس کا گلا گھونٹنا چاہا۔ جب صلاح الدین کے سپاہیوں کو صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھاگے اور حملہ آور پر کود پڑے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اسی وقت ایک اور حملہ آور نے صلاح الدین پر حملہ کر دیا، تاہم وہ بھی مارا گیا، اور ایک حملہ آور بھاگ گیا تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، تاہم وہ پکڑا گیا اور مارا گیا۔ اس دن محاصرہ روک دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو حلب کے لوگوں پر بہت غصہ آیا۔ فوج کی طرف سے مکمل معائنہ کرنے کے بعد حلب کا محاصرہ جاری رہا۔ حلب کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے تھے اور شہر کے لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور کیا گیا۔ ملک اسماعیل، جو کہ مشکل حالات میں تھا، آخر کار ایک معاہدہ چاہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حلب اور اس کے آس پاس کے چند اہم قلعے اس شرط پر ملک اسماعیل کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی رکھے گا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی ایک سلطان کی حیثیت سے اس مہم سے واپس آ رہا تھا جس کے لیے وہ ملک اسماعیل کا معظم بننے کے لیے نکلا تھا۔ اس مہم کے بعد عباسی خلیفہ نے ایوبی سلطنت کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ اس طرح شام اور مصر میں صلاح الدین ایوبی کے غلبے کی تصدیق ہو گئی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب